پاکستان محض ایک لکیر نہیں جو نقشہ عالم پر کھینچ دی گئی، بلکہ یہ ایک خواب کی تجسیم ہے، ایک لہو رنگ داستان ہے جسے وقت کے بے رحم تیشے نے تراشا ہے۔ آج اس سرزمین پر 24 کروڑ سے زائد دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں دھڑکتی ہیں، جہاں ہر خطے کا اپنا رنگ، اپنی زبان اور اپنی الگ ثقافت ہے، مگر ان سب کو ایک لڑی میں پرونے والا واحد دھاگا پاکستانیت کا رشتہ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کی نظر میں اکثر ایک معمہ رہا، جو ایٹمی طاقت کی انا بھی رکھتا ہے اور معاشی گرداب کے تھپیڑے بھی سہتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ اس معجزے کی بنیاد کن اینٹوں پر رکھی گئی؟ کیا یہ محض تاریخ کا ایک اتفاق تھا یا ان لاکھوں سچی کہانیوں کا نچوڑ جو آج بھی تاریخ کے سینے میں دفن ہیں؟ آج سے ہم ایک طویل اور تاریخی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر ہے پاکستان کی مکمل تاریخ کا، جہاں ہم ہر اہم موڑ، ہر بڑے فیصلے اور ہر چھپی ہوئی حقیقت کو آپ کے سامنے قسط در قسط پیش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جڑوں اور اس وطن کی اصل داستان سے واقف رہیں تو ہمارے چینل قصہ کہانی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سلسلے کی کوئی بھی کڑی آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ برے صغیر کی تاریخ صدیوں تک مغلوں کے جاہو جلال، شاہی درباروں کی رونق اور ایک ایسی تہذیب سے عبارت تھی جس کا لوہا پوری دنیا مانتی تھی، مگر پھر وقت نے پلٹا کھایا اور 1857 کے بارود کی بو نے ہندوستان کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دہلی کے لال قلعے سے جب آخری مغل چراغ گل ہوا تو اس کی راکھ سے برطانوی راج کا سورج طلوع ہوا، ایک ایسا سورج جس نے مسلمانوں کے آنگن میں طویل اندھیرے بانٹ دیے۔ جو قوم کل تک تخت شاہی کی وارث تھی وہ اچانک اپنے ہی وطن میں اجنبی کر دی گئی۔ انگریز کی عداوت اور ہندو اکثریت کی نئی ابھرتی ہوئی سیاست کے درمیان مسلمان ایک ایسی سیاسی اور تعلیمی پسماندگی کی دلدل میں جا گرے جہاں مستقبل کا کوئی سرا دکھائی نہ دیتا تھا۔ سر سید احمد خان جیسے دور اندیش مسلحین نے اگرچہ تعلیمی چراغ روشن کیے، مگر سیاسی حبس اب بھی برقرار تھا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں برصغیر کے چپے چپے سے ایک ہی سوال پوچھنے لگا، اگر کل انگریز یہاں سے رخصت ہو گئے تو کیا مسلمان اپنی صدیوں پرانی شناخت بچا پائیں گے یا وہ ایک ایسی ابدی اقلیت بن کر رہ جائیں گے جس کی آواز اکثریت کے شور میں کہیں گم ہو جائے گی؟ اسی وجودی کشمکش اور سیاسی بقا کی تڑپ نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جنم دیا۔ یہ محض ایک جماعت نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے خوابوں کو یکجا کرنے کا ایک پلیٹ فارم تھا، اور پھر تاریخ کے اسٹیج پر وہ شخصیت نمودار ہوئی جس کے عزم صمیم نے تقدیر کے لکھے کو بدل ڈالا۔ محمد علی جناح، ایک ایسا مدبر اور قانون دان جس کی باریک بین نظروں نے بانپ لیا تھا کہ متحدہ ہندوستان کا دل فریب نعرہ دراصل مسلمانوں کے سیاسی وجود کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی ایک سازش بن سکتا ہے۔ جناح نے بانپ لیا تھا کہ جمہوریت کے لبادے میں اکثریت کی حکمرانی مسلمانوں کے لیے ایک نیا استبداد ثابت ہوگی۔ سیاسی میدان میں جب جناح قدم جما رہے تھے تو دوسری طرف روحوں کو گرمانے کے لیے فکر اقبال پیدا ہو رہی تھی۔ 1930 میں الہ آباد کے ممبر سے حکیم الامت علامہ اقبال نے وہ فکری چراغ روشن کیا جس نے منزل کا حتمی نشان دے دیا۔ اقبال نے محض ایک ریاست کی بات نہیں کی بلکہ ایک ایسے خطے کا خواب دکھایا جہاں اسلام کے افاقی اصولوں کو جدید دور کے مطابق ڈالا جا سکے، ایک ایسا گھر جہاں مسلمان کسی کے زیر اثر نہیں بلکہ اپنے عقیدے اور تہذیب کے مطابق سانس لے سکیں۔ یہ فکری انقلاب جب عوامی جنون میں بدلا تو 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں لاکھوں کا مجمع ایک قرارداد پر مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔ یہ قرارداد لاہور نہیں بلکہ برصغیر کے جغرافیے کو بدلنے کا اعلان تھا۔ 1940 سے لے کر 1946 کے فیصلہ کن انتخابات تک یہ سفر اب ایک جذباتی طوفان بن چکا تھا۔ گلی گلی کریا کریا ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، بن کے رہے گا پاکستان۔ 1946 کے انتخابی نتائج نے دنیا پر واضح کر دیا کہ اب برصغیر کا مسلمان ایک الگ وطن سے کم کسی بھی سمجھوتے پر راضی نہیں۔ یہ اب محض ایک مطالبہ نہیں تھا، یہ ان کی بقا کا واحد راستہ بن چکا تھا۔ 14 اگست 1947 کی وہ رات برصغیر کی تاریخ کی سب سے طویل اور بے چین رات تھی۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں 12 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھیں، لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ خواب جو صدیوں سے آنکھوں میں بسا تھا تعبیر کی دہلیز پر تھا۔ پھر اچانک رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ریڈیو پاکستان کی پہلی آواز فضا میں گونجی۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔
یہ محض ایک اعلان نہیں تھا بلکہ ایک نئی قوم کی پہلی سانس تھی۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے خوشی سے نہال ہو کر سجدہ ریز ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ یہ شکرانے کے آنسو تھے، یہ ایک آزاد پہچان ملنے کی خوشی تھی۔ گلیوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے، لیکن اسی خوشی کے پس منظر میں ایک خوفناک شور بھی جنم لے رہا تھا۔ جہاں ایک طرف چراغاں ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تقسیم ہند کا اعلان ہوتے ہی برِ صغیر کے سینے پر خنجر چل گیا۔ وہ محلے جہاں لوگ صدیوں سے ساتھ رہتے تھے اچانک میدان جنگ بن گئے۔ ریڈیو پر آزادی کی نوید سنائی دے رہی تھی تو باہر گلیوں میں آگ اور خون کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ دنگے فسادات نے اسی خوشی کو ماتم میں بدلنا شروع کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کی سب سے بڑی اور دردناک ہجرت کا آغاز ہوا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ناممکن حقیقت بن کر ابھرا، لیکن یہ ولادت سہل نہ تھی۔ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں، روحوں کی تھی۔ تاریخ نے وہ کربناک منظر بھی دیکھا جب ٹرینیں مسافروں کے بجائے لاشوں کے نوحے لے کر آئیں، جب ہجرت کے رستوں پر انسانی لہو سے نئی سرحدیں لکھی گئیں۔ لوگوں کو محض چند گھنٹوں کی مہلت ملی۔ وہ گھر جن کی دہلیزوں کو وہ چومتے تھے، وہ گلیاں جہاں ان کا بچپن بیتا تھا، سب ایک پل میں پرایا ہو گیا۔ ہجرت کرنے والوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی، زمینیں اور یادیں وہی چھوڑ دیں، اور صرف وہی کچھ ساتھ لے سکے جو ان کی سانسوں کی ڈوری بچا سکے۔ ہجرت کے یہ راستے مقتل بن گئے۔ قافلوں پر مسلح جتھوں نے حملے کیے، جس سے راستے لاشوں سے اٹ گئے اور انسانیت تڑپتی رہ گئی۔ بقول منٹو صاحب، یہ مت کہو کہ 1 لاکھ ہندو اور 1 لاکھ مسلمان مرے ہیں، یہ کہو کہ 2 لاکھ انسان مرے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں کہ 2 لاکھ انسان مرے ہیں، ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ مارنے والے اور مرنے والے کسی بھی کھاتے میں نہیں گے۔ اس داستان کا سب سے تاریک پہلو وہ مظالم تھے جو خواتین پر ڈھائے گئے۔ ہزاروں عصمتیں لٹیں، ہزاروں لڑکیاں اپنے خاندان سے بچھڑ گئی۔ یہ وہ دکھ ہے جو آج بھی تاریخ کے سینے پر ایک بوجھ ہے۔ ہجوم اور افراتفری میں ہزاروں بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ مائیں روتی بلکتی سرحد پار پہنچی، مگر ان کی گودیں خالی تھیں۔ جو لوگ بچ کر پاکستان پہنچ بھی گئے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسا نفسیاتی صدمہ لائے جو کبھی ختم نہ ہوا۔ وہ نئے ملک میں تو آ گئے تھے، مگر ان کی روحیں ان مکانوں میں بھٹکتی رہ گئیں جن کی چابیاں وہ آج بھی سنبھالے بیٹھے ہیں۔ اس خانے کو امریتا پریتم کچھ یوں بیان کرتی ہیں: ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تنوں وارس شاہ نوں کہن، اٹھ درد منداں دیا دردیا اٹھ ویکھ اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی بھری چناب، کسے نے پنجاں پانیاں وچ دتا ہے زہر ملا، تے انہاں پانیاں درد نوں دتا زہر پلا، دھرتی تے لہو وسیا تے قبراں پیاں چون، اج پریت دیاں شہزادیاں وچ مزاراں رون، اج سبھی قیدو بن گئے حسن نشک دے چور، اج کتھوں لے آئیے لب کے وارس شاہ ایک ہور۔ پاکستان کی بنیادیں کسی سیمنٹ یا بجری پر نہیں بلکہ ان لاکھوں گمنام شہیدوں کی ہڈیوں اور ان ماؤں کی آہوں پر رکھی گئی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اسی مٹی کے نام کر دیا۔ آزادی تو مل گئی، مگر کیا یہ منزل تھی؟ یہ ایک کٹھن سفر کا آغاز۔ ایک نوزائیدہ ریاست جس کے پاس وسائل کے نام پر صرف ٹوٹے ہوئے قلم تھے، اس نے کیسے بقا کی جنگ لڑی؟ ایک ملک جو 2 جغرافیوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں بٹا تھا، اسے کن طوفانوں کا سامنا کرنا تھا؟ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے اس طویل سفر کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے وہ ابتدائی کٹھن سال جہاں امیدیں بھی تھیں اور محیب بحران بھی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہم پاکستان کی کہانی کے ہر پہلو کو اجاگر کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے خاندان کی ہجرت کی داستان کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ پاکستان زندہ باد۔